ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پہلا وصف آپ کی جو پہلی خوبی تھی جس وجہ سے لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے، آپ سے محبت بڑھی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے آس پاس جمع ہو گئے، اور آپ سے ٹوٹ کر محبت کرنے لگے، ساتھ ہی آپ کی فرما برداری، اطاعت، اتباع، قیادت، سیادت کو تسلیم کیا۔ اس کی بنیادی وجہ آپ کا صاحب اخلاق ہونا، کہ آپ اخلاق والے تھے، اور حدیث بھی ہے کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ وزنی اللہ کے ترازو میں جڑ عمل ہوئے گا وہ حسن اخلاق ہے۔ ہمارے سے زیادہ لوگ دور ہماری بدخلقی کی وجہ سے، اور خاص کر ہمارے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ ہمارے اندر اخلاق کی کمی ہے، اخلاق کم ہے۔ غالباً اس کی وجہ کہ نبی علیہ السلام کی سیرت میں اس درس اور اس سبق اور اس ارادے اور نیت نہ پڑے ہی نہیں جاتا کہ آپ کے اخلاق کو اپنایا جائے۔ ہر بندے کا جو فطری طور پہ انداز گفتگو ہے یا اس کا جو ماحول ہے جس سے اس نے اخلاقیات کو سیکھا ہے، وہ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ جبکہ مسلمان واسطے ضروری ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کو پڑھے، جس طرح آپ کی نماز کو ہم پڑھتے ہیں، آپ کی سنن کو پڑھتے ہیں،
ہر عمل میں، ہر دین کے رکن میں آپ کے عمل کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی سنت کو اہمیت دیتے ہیں، اور ذرا ذرا پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کے معنی اور مفاہیم کو جاننے اور سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کے لیے لڑتے اور جھگڑتے ہیں۔ یقیناً یہ بات بھی خوبی والی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے، آپ کا جو اخلاق ہے، اس میں ارادے اور نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر میرے اندر کوئی اخلاقی کمی ہے تو میں اس کو دور کروں اور اپنے اخلاق کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق پڑھوں۔ اور ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے برا انسان میری امت میں وہ شخص ہے جس سے بدخلقی اور بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس کو بلانا چھوڑ دیں، لوگ اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں۔ یار یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے، کوئی نہ کوئی بد کلامی کرے گا، بد مزاجی کرے گا، بدخلقی کرے گا، بہتر ایسے دور رہے۔ تو جس طرح یہ بات ہماری معروف ہے، مشہور ہے کہ ہم توحید میں پختہ ہے، سنت میں پختہ ہے، اتباع رسول میں کھڑے، تو اخلاق میں کمی کیوں ہے؟ اخلاق اور کردار جو ہمارا ہے اس پر کچھ نظر ثانی کی ضرورت، غور کی ضرورت ہے، اور اس کو سنت کے تابع بنانا میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جو لوگ، جو طبقہ، جو گروہ عقیدے میں درست ہو، اعمال میں درست ہو، تو ایسا شخص اگر زبان میں بھی نرم ہو اور اچھے انداز میں اپنی بات کو اخلاقیات کے دائرے سے رہ کے پیش کرے تو بہت سارے لوگوں کی اصلاح کا وہ ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق بھی سیکھی، صرف عبادت کے اندر طریقہ نہیں، اخلاقیات نبی علیہ السلام کے پڑھی، تو آپ کی شان میں، آپ کے مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو خلق عظیم پر ہے۔ اور سیدہ عائشہ کا وہ مشہور فرمان کہ کان خلق القرآن، کہ آپ کا اخلاق تو قرآن ہے۔ اور دوسری، اور اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے، آپ نے فرمایا کہ سورۃ المومنون 18ویں پارے کی پہلی 10 آیات پڑھو، جو وہ آیات ہیں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام کے اخلاق کا ان صرف واقعات کی صورت میں نہیں، جو ہماری کمزوری ہے، اکثر ہم صرف واقعات کے رنگ روپ میں سنتے اور سمجھتے اور بیان کرتے، ان واقعات کو اپنے وجود پہ فٹ نہیں کرتے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں نا کہ نماز میں ایسے آپ نے کھڑا ہونا ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے، ایسے ہاتھ باندھتے تھے، ایسے رکوع پہ جاتے تھے، ایسے سجدے پہ جاتے تھے، تو بیان کرنے والا بھی اور سننے والے بھی یہ بات سمجھیں گے کہ ہمیں ایسے کرنا ہے، یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے ہو رہا ہے اور ہمیں نے ایسے کرنا ہے جیسے بیان ہو رہا ہے، جیسے حضور کرتے تھے۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہماری کمزوری ہے کہ جب اخلاق کا، حسن اخلاق کے، حضور کے کوئی واقعہ بیان ہو تو بیان کرنے والے اور سننے والے کا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے، یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، ہم نے ایسے کرنا ہے۔ ہمارے خیال میں یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی شان ہے، وہ ایسا کرتے تھے، بڑا واقعہ ہے، بڑا سیرت میں آپ کے حسن اخلاق کا واقعہ ہے۔ اس رنگ اور اس انداز میں
اس واقعے کو ہم لیتے اپنے اوپر فٹ نہیں کرتے کہ میرا تو پھر ایسے نہیں ہے، گویا میرا اخلاق سنت کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، آپ کی سیرت کے خلاف ہے، تو میں آج آپ نے اس عمل کو، اس کردار کو، اس صورت کو سنت کے مطابق ڈھال، یہ سوچ پیدا کرنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کہ چہرے پر مسکراہٹ رہتی۔ تو سب سے پہلے پھر اخلاق کی سنت یہ ہوئی نا کہ چہرے پر ہمیشہ کیا ہو؟ مسکراہٹ۔ ایسا چہرہ غصے میں، جلال میں، اور ماتھے پہ تیوری چڑھی ہوئی، اور ہر وقت ایسے جیسے یہ بندہ ناراض ہے اور غصے میں ہے، بلایا تو لڑ پڑے، اس سے بات کی تو ہوسے جھگڑ پڑے، پتہ نہیں کیا جواب دے۔ یہ سنت کی مخالفت ہے، یہ سورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی سیرت کی مخالفت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ہر وقت مسکرانے والی کیفیت میں ہوتا تھا، جس طرح حدیث میں ہے نا کہ بندہ دعا کرتے اللہ سے مانتے ہوئے تو رو پڑے تو اللہ اس کی دعا قبول کر لے، تو اگر رو نہ سکے تو رونے والی حالت بنا لے، رونے والی کیفیت بنا لے، رونے والا چہرہ بنا لے۔ تو جب بندہ چہرہ رونے والا بنا سکتا ہے تو کچھ مہربانی مسکرانے پر بھی ہو سکتی ہے، یعنی چہرہ دوسرے کو دیکھ کے مسکرانے والا بندہ بنا سکتا ہے۔ تو اللہ نے ایسا چہرہ نہ دیا ہو، جب بھی دیکھے تو ایسے جیسے 12 بجے غصے میں، جلال میں، لڑائی میں، جھگڑے میں۔ اگر یہ کیفیت بندے کے چہرے پر ہر وقت طاری ہے تو بندہ کم از کم سنت کو سامنے رکھ، حدیث کو سامنے رکھ کے اپنے چہرے پر مسکراہٹ کا انداز کہ اگلا بندہ دیکھنے والا سکون محسوس کرے، راحت محسوس کرے، یہ بندہ خوشی میں ہے، ایسے بندے کو بلاؤ گے تو وہ آگے اچھے انداز سے بولے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر وقت چہرہ مسکرانے والی کیفیت میں ہوتا تھا۔ اور دوسری بات، سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں جب سے میں اسلام لایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنی مجلس سے کبھی آنے سے نہیں روکا کہ حضور بیٹھے ہو اور میں قریب جانے لگا تو حضور نے فرمایا ہو کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، رہنے دیں، نہ آئیں، خاص بندے بیٹھے ہیں، خاص کوئی بات ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے مجھے کبھی نہیں روکا، جیسے بھی جس وقت بھی میں رسول اللہ کے پاس گیا آپ نے مجھے آنے سے روکا نہیں، بیٹھنے سے روکا نہیں۔ میں گیا ہوں، اجازت چاہیے، آپ نے فرمایا آ جائیں، بیٹھ جائیں۔ اور ساتھ فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی میں جب بھی رسول اللہ سے ملا ہوں سوائے مسکراہٹ کے آپ نے کبھی میرا استقبال نہیں کیا، جب بھی ملا ہو ہنستے ہو، مسکراتے ہو۔ بندے کی مختلف کیفیات ہوتی ہے، غصے میں بھی بندہ ہوتا ہے، پریشانی میں بھی ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام بشری لوازمات آپ کی زندگی کا حصہ ہے، غصہ بھی تھا، ناراضگی بھی تھی، یہ ساری چیزیں آپ کی سیرت کا حصہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود صحابی رسول کی یہ گواہی دینا کہ آپ نے کبھی بھی، بھائی غصے میں ہے تو کسی اور پہ غصہ ہوگا نا، اگر آپ کسی لڑائی ہوئی ہے یا کوئی پریشانی ہے تو کسی اور کے ساتھ ہوگی نا، اس آنے والے کا قصور کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے کہ اس کو آپ غصے سے مل رہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے، سیدنا جریر فرماتے ہیں کہ زندگی بھر جتنے ایام، جتنے سال حضور کے ساتھ رہا، میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کے چہرے پہ غصہ ہو، مسکرا رہے ہو۔ یہ نبی علیہ السلام کی انداز ہے۔
تسی کہو کہ شاید صحابہ کرام بھی حضور کو ایسے ملتے ہو کہ حضور علیہ السلام جو تھے امام تھے، رسول تھے، قائد تھے، روح تھا، دبدبہ تھا، تو صحابہ کرام جماعت حضور کے ساتھی شاید وہ ایسے ہی جواب میں ملتے تھے؟ نہیں، بعض دفعہ انداز جیسے آج ہمارا معاشرہ ایسا ہے تلخ بھی ہو جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو ہم نے نمونہ بنانا ہے، آپ کا رویہ دیکھنا ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت تو سمجھانے سمجھنے، اور اگر کہیں کوئی بات صحابہ کرام سے ہوئی ہے تو وہ بھی دین کے نفاذ کا، دین کی تنفیذ کا، دین کی اشاعت کا آگے ذریعہ ہے۔ زندگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تو آپ کے اوپر ایک موٹی چادر جو آپ نے اپنے اوپر لی سی، موٹی چادر، تو آگے سے دیہاتی عربی بدو مومن مسلمان صحابی یہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ملا، تو اس نے بجائے گفتگو کرنے کے، ملاقات کرنے کے، کوئی بات کہنے کے، حضور علیہ السلام کی چادر کو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا، اور رسول اللہ کی گردن پر میں نے اس چادر کے نشانات پڑ کے دیکھے، اتنا زور سے کھینچا۔ کچھ بے تکلفی ہوتی، کچھ ایسے بزرگ ہوتے ہیں جماعت میں، قوم میں، دیہاتوں میں، پنڈوں میں، بستیوں میں، جن کی تباہ میں یا ترشی ہوتی ہے یا مزاح ہوتی ہے، وہ اپنے سادہ انداز اور لہجے میں گفتگو کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا اس نے چادر پکڑی اور کھینچا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو، میرا چہرہ سرخ ہو گیا کہ حضور کی گردن پر نشان پڑ گیا اس کی چادر کھینچنے سے۔ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر، یہ مال سارا کچھ آپ کے لیے ہے، کچھ ہمارے لیے بھی ہے، ہمیں بھی کچھ دیں۔ کوئی بیت المال کی کوئی چیز، کوئی چادر ہمارے لیے نہیں ہے؟ اب بتاؤ، ایک وہ ہستی جو رات کو معراج پہ جائے، مقام پڑھیے، انداز پڑھیے، شان پڑھیے، ورفعنا لک ذکرک پڑھیے، یہاں تو کوئی دو چار پیسے آ جائیں یا عہدہ ماڑا موٹا مل جائے تو بندے کی حالت کیفیت ہی بگڑ جاتی۔ جن سے رب ہم کلام ہو، جن پر جبریل آئے، جن کے پسینے سے امت خوشبو محسوس کرے اور جن کے لعاب کو بطور برکت استعمال کرے، حسن اور جمال کی یہ کیفیت ہو کہ آپ جیسا کوئی حسین پیدا نہ ہو۔ اور انس بن مالک ہی فرمائے کہ چہرہ اور ہاتھ اور وجود نرم اتنا تھا کہ میں نے کئی مرتبہ آپ کے ہاتھوں کو جب چھوا، مصافحہ کیا، تو مجھے اتنا کوئی ریشم بھی نرم محسوس نہیں ہوتا تھا جتنے رسول اللہ کی ہتھیلیاں تھیں۔ پھر گردن مبارک تو اس سے بھی زیادہ نرم ہوتی ہے، نرم جگہ ہے۔ اس نے کپڑا کھینچا ہے، حضور کو یہاں نشانات پڑ گئے۔ نبی علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دی۔ فرماتا صرف آپ نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی، میں کچھ اور سوچ رہا تھا، پتہ نہیں حضور کیا فرمائیں گے، تو حضور ہنس دی، مسکرا دی۔ یہ حوصلہ اپنے اندر پیدا کر، واقعہ تو حضور کہنا، تو سیرت آپ کی ہے، نمونہ ہمارے لیے ہے۔ تو گویا کوئی بندہ آپ کے ساتھ سخت ترشی سے بھی پیش آئے تو آپ کے لیے سنت کیا ہے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اس انداز میں اس واقعے کو، اس سیرت کے حصے کو لیں، جس طرح بیان نماز کے حوالے سے آپ سنجیدہ ہیں، عقیدے میں سنجیدہ ہیں، اخلاق میں بھی اسی طرح سنجیدہ ہو، پھر دیکھیں لوگ آپ کے ارد گرد کیسے جمع ہوتے ہیں۔
آپ کے بارے میں تو پوری پلانک کے تحت ایک مشہور کر دیا گیا کہ یہ بد اخلاق ہوتے ہیں، بد مزاج ہوتے ہیں، یہ سخت ہوتے ہیں، یہ ترش ہوتے ہیں، ان کا اخلاق درست نہیں ہوتا، ان کو بلانے بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عوام الناس کے اندر جب لوگ بیٹھے ہوں تو اپنے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، موحدین کے بارے میں، توحید پرستوں کے بارے میں، اہل الحدیث کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ بد اخلاق ہے، بد مزاج۔ اور یہی طبقہ، یہی گروہ جب اکٹھے بیٹھے ہوں تو مرزائیوں کی بات چال نکلے تو کہتے ہیں کہ وہ مرزائی ہوں گے، کافر ہوں گے تو ہوں گے، اخلاق ان کا بڑا اچھا ہے۔ کافروں کے ملک میں جو بلاد کفر میں لوگ رہتے ہیں، امریکہ میں، یورپ میں، جب وہ اپنی محفل مجلس میں بیٹھتے ہیں واپس آ کے یہاں تو کہتے ہیں مسلمانوں کا بد اخلاق ہے، مسلمان بد اخلاق ہے، اور وہاں کافروں کو ہم نے دیکھا ہے اخلاق والے۔ اور اگر مسلمانوں کے اندر یہاں رہتے ہوں تو پھر کہیں گے کہ ہم بد مزاج ہیں اور مرزائیوں کے اندر بہت اخلاق۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بندہ یہ غیر محسوس طریقے سے زندیقوں کی تعریف کر رہا ہے، کافروں کی تعریف کر رہا ہے، ان کے مذہب کے پھیلاؤ کا یہ ذریعہ بن رہا ہے، ان کے بارے میں لوگوں کو قریب کر رہا ہے، ان کے بارے میں ذہن سازی کر رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، وہ اخلاق والے ہیں، بس اہل الحدیث جو ہے ان کے قریب نہ بیٹھنا، یہ بد اخلاق ہے، یہ بد مزاج ہے۔ اس کی جو بھی سوچ ہے، میں اور آپ گریبانوں میں جھانکے کہ کافر، مرتد اور زندیق لوگ اخلاق والے کیوں مشہور ہو گئے، اور رب کی زمین کے اندر رہنے والے بہترین لوگ بد اخلاق کیوں مشہور ہو۔ اگر کوئی کہے کہ یہ ہمارے خلاف پراپیگنڈا ہے، پراپیگنڈا اگر 99% بھی ہو تو 1% ٹھیک بھی تو ہو سکتا ہے نا، کوئی وجہ ہوتی ہے نا، کوئی بات ہوتی ہے۔ مرزائیوں نے اپنے اداروں میں پلاننگ کی ہے، تربیت دی ہے، لوگوں کے اخلاق کو، معاملات کو، گفتگو کو، انداز کو درست کیا ہے، تاکہ اپنے اس اچھے بولوں کے ذریعے لوگوں کو مرتد بنائے۔ تو کیا ہم اپنا اخلاق اس لیے نہیں درست کر سکتے کہ لوگ ہمارے مسلک اور منہج سے متنفر نہ ہوں، ہمارے قریب آئیں، ہماری بد مزاجی کا وہ شکار نہ ہو؟ کیا آپ کسی سے لین دین کریں، لین دین آپ کا ہوتا ہے دکان میں، کاروبار میں، دیگر معاملات میں، قرض کے معاملات میں، سفر میں، حضر میں، تو کیا آپ نے سوچا ہے کہ میں کون ہوں اور یہ کون ہے؟ کہیں اگر اس کے میرے کے ساتھ معاملات میری طرف سے درست نہ ٹھہرے، نہ ہوئے، تو یہ مسلک سے، منہج سے متنفر ہو جائے گا کہ اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے غیر محسوس طریقے سے اپنے مسلک سے لوگوں کو دور کیا، ارادہ آپ کا نہیں تھا، نیت آپ کی نہیں تھی، لیکن بد مزاجی نے آپ کے حق میں ووٹ نہیں کیا، لوگ آپ سے دور ہوئے۔ اس نے کہا ایک اہل حدیث سے ایسا کیا، دوسرا بھی ایسا ہوگا، یہ مسلک، یہ منہج، یہ بد مزاج سنا تھا، ایسے ہی نکلے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے اس بندے کے ساتھ جس نے کپڑا کھینچ کے حضور کو زخمی کر دیا ہے یا آپ کے جسم پہ نشانات پڑ گئے، اس سے بھی رسول اللہ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ بیت المال کے امیر کو بلایا، فرمایا اس کو بھی کوئی دے دو، یہ مال مانگ رہا ہے۔ معلوم نہیں کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام دوسروں کو اپنے قریب کرنے کے گر اور طریقے سمجھائے جن کو ہم نے اپنایا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں سلام میں پہل کرو، بس چھوٹی سی بات ہے کہ سلام میں پہل کرو، ذرا پہل کر کے دیکھ۔ آپ گلی میں جا رہے، کوئی مسلمان آگے سے آ رہا ہے، جانتے ہیں نہیں جانتے، سلام میں پہل کرے، وہ بڑا ہے تو پہل کرے، چھوٹا ہے تو پہل کرے، پہل آپ کرے۔
امام ابراہیم ظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کسی خوشی کے موقع پر ایسے سمجھ لیں کوئی عید کا موقع ہو، مجھے کہا کہ برادری دوست احباب رشتہ داروں کے لیے برادری کے لیے کچھ تحفے تحائف کا انتظام کریں، اور یہ بھی ایک سنت، عقیدے کو پھیلانا ہو، منہج کو پھیلانا ہو، لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا ہو، محبت بڑھانی ہو، لوگوں کو قریب کرنا ہو تو بہترین ذریعہ تحفہ ہے۔ آپ کے پڑوس میں کوئی رہتا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ مکان بیچ جائے پر میرے قریب یہ آ گیا بد مزاج، آپ تحفہ تحائف شروع کر دیں، کھانے میں اضافہ کر دیں، شوربہ بڑھا دیں، زیادہ نہیں دے سکتے تو شوربہ بھیج، نہیں بھیج سکتے تو رسول اللہ فرماتے ہیں بکری کا کھوری بھیج دیں، بھیجنا شروع کریں، تحفے تحائف دینا شروع کریں، پھر دیکھنا کہ آپ کے دل میں آپ کی محبت اس کے دل میں کیسے بستی۔ ہم نے قریب کبھی کسی کو کیا ہی نہیں اس ارادے اور نیت سے کہ یہ ہمارے مسلک اور منہج اور عقیدے اور سنت کے قریب ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، یہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ ہماری یہ سوچ و فکر ہی نہیں رہی، ہمارے ذہن سے دنیا جو ہے وہ نکل نہیں رہی، دین اندر داخل نہیں ہو رہا، ہمارے کاروباری تعلقات کاروباری ہے، سیاسی تعلقات سیاسی ہے، اور مسجد کے تعلقات مسجد تک محدود ہے۔ ہم نے کبھی اپنے تعلقات کو دین کی بنیاد پہ نہیں بنایا، وہ ہمارے قریب ہو جائے، اور جب تک یہ بنیاد آپ کی درست نہیں ہوتی گویا آپ کے تعلقات اللہ کے لیے نہیں ہے، اور جب یہ بنیاد درست ہو گئی ہر بندے کو ملنا آپ کا انشاءاللہ اللہ کے لیے ہو جائے، ویسے اجر ویسے ثواب ہو۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تصافحوا، مصافحہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ، معانقہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ، مصافحہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ، یہ دل سے نفرت کدورت اور کینہ نکالنے کا بہترین محمدی نسخہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام میں پہل کرو، مصافحہ میں پہل کرو۔ امام ابراہیم ظہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول عمل، فرماتے میرے باپ نے کہا تحفے تحائف کا انتظام کریں، ایک لسٹ بنائیں، سارے برادری کے دوستوں احباب کی، دوست بھی ہوں برادری بھی رشتہ دار سب کے تحفہ تحائف بھیجنا ہے۔ تحفے تحائف کے لیے وہ لسٹ بنا ہے، فرمایا ذرا نام ذرا پڑھ کے مجھے سناؤ، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ اس نے لسٹ بنائی، سنائی ابا جی، انہوں نے کہا چلو رہ تو کوئی نہیں گیا، اس میں ایک شخص کا نام لکھ دے، اور اس کا نام لکھوایا۔ بیٹا کہتا ہے یہ تو ہمارا رشتہ دار بھی نہیں اور میں اس کو جانتا بھی نہیں، یہ کون ہے؟ تو ان کے والد محترم فرماتے ہیں جانتا میں بھی نہیں، اس کو جانتا میں بھی نہیں، لیکن جب میں باہر نکلتا ہوں یہ سلام میں پہل کرتا ہے، جب میں جاتا ہوں جب بھی ملتا ہے جب بھی میرے پاس گزرتا ہے یہ سلام مجھے ضرور کرتا ہے اور پہل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ اس کو بھی تحفہ بھیجوں۔ یہ وہ سیرت ہے جو ہم سے دور ہو چکی۔ آئیے نبی علیہ السلام کی سیرت کے اخلاق کو اپنائی۔ کافروں نے حضور کے بارے میں کیا کہا تھا؟ یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ، یہ دیوانے ہو گئے، نعوذ باللہ، ان پر کچھ جادو کے اثرات ہو گئے، یہ شاعر ہے۔ تو اللہ نے ساری چیزوں کا ایک ہی جواب دیا، میرے محبوب جو شاعر ہوتا ہے اس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، جو شاعر ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ شاعر اپنی گمراہی کی وادی میں داخل ہوتے ہیں، پھر وہاں سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، ان کی شعر و شاعری میں بہودگی ہوتی ہے جو اخلاق کے خلاف۔ تو آپ تو شاعر نہیں ہیں، آپ ساحر بھی نہیں ہیں، جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ مجنون دیوانے ہو گئے، نعوذ باللہ، دیوانہ اخلاق والا ہوتا ہے، دیوانہ میٹھے بول بولتا ہے، دیوانے کے منہ کے اندر جو آتا ہے وہ بولتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا رہا ہے، اپنی زبان پر الفاظ پر
اس کا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ تو جو منہ میں آتا ہے کہتا ہے۔ لیکن محبوب آپ تو اس وقت تک بولتے ہی نہیں جب تک آسمان سے وحی نہ آئی۔ آپ جیسا انسان بھلا مجنون ہو سکتا ہے؟ تو ان ساری چیزوں کی نفی رب نے ایک جملے سے کی ہے کہ یہ شاعر بھی نہیں، یہ ساحر بھی نہیں، یہ مسحور بھی نہیں، یہ مجنون بھی نہیں، یہ دیوانے بھی نہیں، نعوذ باللہ یہ قذاب بھی نہیں، نعوذ قذاب نہیں۔ کیوں؟ جھوٹا انسان بد اخلاق ہوتا ہے، وہ تو جھوٹ بولتا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے، جس سے جھوٹ بول رہا ہے اس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ لہذا یہ ساری بری صفات جو آپ کے حوالے سے اہل مکہ نے مشہور کی ہے، ان میں سے ایک بھی آپ میں موجود نہیں ہے۔ جواب میں کیا جملہ کہا؟ فرما نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب آپ تو اخلاق والا ہے، جو اخلاق والا ہوتا ہے مجنون نہیں ہوتا، وہ قذاب نہیں ہوتا، وہ کینہ پرور نہیں ہوتا، وہ حاسد نہیں ہوتا، وہ بغض رکھنے والا نہیں ہوتا، وہ غیبت کرنے والا نہیں ہوتا، وہ جھوٹا نہیں ہوتا، وہ خائن نہیں ہوتا۔ جو اخلاق والا ہوتا ہے نا میرے محبوب، وہ شاعر نہیں ہوتا، مسحور نہیں ہوتا، ساحر نہیں ہوتا، کاہن نہیں ہوتا، نجومی نہیں ہوتا، وہ دیوانہ نہیں ہوتا۔ یہ ساری برائیاں لوگوں میں اس میں ہوتی ہیں جو اخلاق والا نہ ہو، اور اے محمد آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بیان ہوئی۔ آپ کے اخلاق کا انداز کیا ہے؟ صحابی رسول پوچھتا ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، ایسا عمل کو بتائیے جو جس سے نجات پا جاؤں دنیا سے اور آخرت سے، اللہ مجھے کامیاب فرما دے۔ تو نسخہ حضور نے کیا بتایا؟ فرما وَلَا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوفًا۔ اے میرے پیارے میری نصیحت ہے بس زبان سے وہی کچھ کہنا جو بات صحیح ہو، معروف ہو، نیکی والی ہو، خوبی والی ہو، اچھی بات کہتے رہنا، یہی محمد مصطفیٰ کی نصیحت ہے۔ یہ نصیحت رسول اللہ نے پوری امت کے لیے کی ہے، تو پھر ذرا گریبان جا کے آپ یہی کرتے، اس میں تو بد مزاجی ہے، ہماری زبان میں تو بدخلقی ہے، ہماری زبان پہ تو گالی ہے، ہماری زبان پہ تو برائی ہے، ہماری زبان اخلاق سے بہت دور ہے۔ ہماری تو محفلیں دوست جب اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں پھر ایک دوست زیر پاس آتا ہے، پھر اللہ کی پناہ جو کچھ کہتا ہے وہ کہتا رہتا ہے، نہیں جانتے کہ ہم گوشت کھا رہے ہیں اپنے بھائی کا، نہیں کھائے، سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم نوچ رہے ہیں دوسرے کا گوشت، جس کی عزت کو بمال کر رہے ہیں، جس کو برا کہہ رہے ہیں، 10 بندوں میں اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، 10 بندوں کے ذہن گندے کر رہے ہیں، ان کے دل سیاہ کر رہے ہیں، ایک مومن کے بارے میں نفرت پیدا کر رہے ہیں، غدورت پیدا کر رہے ہیں، اس سے دور کر رہے ہیں۔ بتاؤ اس سے بڑا جرم کیا ہو؟ جس بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ سود کھانے کے 70 گناہ ہیں، سب سے کم گناہ ماں سے بدکاری ہے، اور سب سے اونچا گناہ کسی مسلمان کو تذلیل کرنا ہے۔ ماں سے برائی کرنا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا گناہ کسی مسلمان کے بارے میں دوسرے کے دل میں نفرت پیدا کرنا اور اس کو حقیر جاننا۔ لیکن اپنی محفل مجلسوں پہ غور کرے، کیا ایسا نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو توبہ کرے، نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ میں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے مسجد میں ہم دیکھتے ہیں، مساجد کے اندر ٹولیاں بیٹھی ہوتی ہے اور موضوع غیبت ہوتا ہے، یعنی کتنی بہترین پناہ گاہ طلب کی تلاش کی ہے، کتنی بہترین جگہ تلاش کی ہے ہم نے برائی کرنے کے۔ مسجد کے اندر ہلکا ٹولی بنی ہوئی ہے اور بندہ کوئی موضوع ہے، اس کی غیبت جاری ہے۔ کم اتنا گند کرنا ہو تو باہر کسی اروڑی پہ بندہ چلا جائے، کسی گند کے ڈھیر میں چلا جائے،
کوئی اور گندی جگہ تلاش کرے جہاں جا کے بیٹھ کے اس نے یہ زہر اگلے وہاں اگلے۔ مسجد جہاں عبادت ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہے، جہاں قرآن کی تلاوت ہے، جہاں خیر کی بات ہے، جہاں نور اور روشنی پھیلاؤ گا، یہ مسجد ذریعہ ہے۔ یہاں وہ گند اور گندی بات پھیلا رہا ہے، تذلیل کر رہا ہے کسی ایک مسلمان کی، کسی ایک جماعتی کی، کسی ایک شخص کی۔ یا مساجد کے قریبی لیٹرینیں بھی ہوتی ہیں، بندہ وہاں جا کے بیٹھ جائے، سارے اکٹھے ہو جائے، بزرگ سارے، جو چبل مارنی ہے تھے مار لی، جو کسی کے خلاف کہنا ہے وہ یہاں کہہ لے، بہترین جگہ ہے، صاف ستھری، وہاں بیٹھ۔ لیٹرینوں کے آگے جگہ بھی خالی ہوتی ہے، بندہ وہاں کوئی دری شریف بچھا لے۔ یعنی گند کرنا ہے تو گندی جگہ پہ کرے نا۔ مساجد کی صفوں میں بیٹھ کے غلا اور غیبت اور چغلی اور برائی اور فحاشی اور بے حیائی کی باتیں، اس سے بڑی بدخلقی کیا ہوگی؟ اصلاح کریں اپنی۔ وہ کہاں ہے حدیث کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، جس کے خلاف محفل میں بک بک ہو رہی ہے یہ محفوظ ہے مسلمان تمہاری زبان سے؟ تو جب محفوظ نہیں ہے تو مسجد کا انتخاب کیا ہے، اور کوئی نہیں بیٹھک رہے۔ کوئی مسلمان کھلے دل کا مظاہرہ کرے نا، اپنا دارہ بنائے، اپنی بیٹھک بنائے، اس میں سارے بدماشوں کو اکٹھا کرے، وہاں ان کو چاہ پہ لائے، اور پھر چاہے خرچ کر کے بے حیائی کرے، برائی کرے، غیبت کرے، چغلی کرے، جس کا ماس نوچنا ہے نوچے۔ مسجد اس لیے بنی ہے خباثت کے لیے، مسجد اس لیے ہے کہ یہاں چغلی اور غیبت کی جائے۔ اللہ کے گھر بھی محفوظ نہیں رہے، بتاؤ پھر تمہارے اوپر اللہ کا وہ جو اللہ نے آپ کو مہلت دی ہوئی ہے، پھر اس کا یہ حوصلہ ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ، میں دیتا ہوں مہلت لیکن پکڑ میری سخت ہے۔ ہوتا بندہ پکڑا ہوا ہے لیکن محسوس نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا؟ دوسروں کو قریب کرنے کا، دوسروں سے پیار کرنے، اصلاح کرے، کمی دیکھے اصلاح کرے۔ یہ خیرخواہی ہے، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ جس بندے کے آپ خلاف ہے، جس بندے کی کوئی کردار یا کوئی بات یا کوئی عمل اچھا نہیں لگا، انسان ہے، گناہ گار ہے، خطا کار ہے، انبیاء ہی معصوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے قرآن پاک، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگا، ان بہتان لگانے والوں میں ان کے پراپگنڈے کے سے متاثر ہو گئے تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ، جو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خالہ کے بیٹے، غریب بھی بڑے تھے۔ غریب اتنے تھے کہ ماہانہ راشن کا خرچ اور ماہانہ راشن ابو بکر صدیق بھیجتے تھے۔ جب انہی کی بیٹی پر الزام لگ گیا تو یہ اس سازش میں ان لوگوں کا حصہ بن گئے۔ انسان ہے، حالانکہ صحابی رسول ہیں، بدری ہے، اور پھر سیدہ کائنات پر الزام لگانے والوں کے ساتھ شامل ہونے پر انہیں 80 کوڑے لگائے گئے، حد قذف ان پر لگی ہے۔ 3 شخصیات پر، ایک حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے شاعر مدح رسول حضرت حسان بن ثابت پر، اور تیسری خاتون تھی سیدہ حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ام المومنین سیدہ زینب کی بہن تھی۔ جدوں کوئی بندہ پریشان ہوئے پھر ہر بندہ اپنا غصہ کٹتا ہے۔ حضرت حمنہ کو غصہ تھا وہ سوکنوں والا جو ہوتا ہے رشتہ، زینب کا اور حضرت عائشہ کا آپس میں جو ہے وہ سوکنوں والے معاملات گھروں میں چلتے تھے۔ زیادہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے وہ مجھ سے زیادہ جو ہے بعض دفعہ غصہ رکھتی تھی۔ ماں ہے ہماری تو ہم تو کچھ نہیں نہ کہہ سکتے۔ تو سیدہ حمنہ جو ہے نا وہ اپنی بہن کی محبت میں یہ سب کچھ کہ ہو سکتا ہے، دل ارادہ نیت اندر ہوتا ہے نا، ارادہ نیت کیا ہوتی ہے؟ چلو یہ علیحدگی ہو جائے تو پھر محبت کا مرکز کون بن جائے گی؟ عائشہ کے بعد میری بہن زینب۔ قرآن میں ہے نا، سورہ یوسف میں بھی یہی ہے نا کہ بھائیوں نے یوسف کیوں جدا کیا تھا کہ ہم محبت کا مرکز بن جائے، اب ہم سے محبت کرے جتنی یوسف سے محبت کرتا ہے۔ یہی یہاں کیفیت،
اور رسول اللہ نے پوچھا بھی تھا، حضرت علی نے مشورہ بھی دیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ساری بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس کا تھوڑا سا کبھی کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے وہ زینب ہے نا، ذرا اس سے پوچھ لے، اس سے پوچھ لے، اگر کوئی بات عائشہ کے اندر ہوئی تو زینب بڑی کھل کے بیان کرے۔ آپ نے زینب کو بلایا، فرمایا زینب سناؤ، آپ کی بہن حمنہ تو ملی ہوئی ہے، پھر وہ تو اس کے بارے میں تو بات سنی ہے کہ وہ عورتوں میں یہ بات پھیلا رہی، تیرا کیا خیال؟ تیری عائشہ سوکن ہے، تو بھی میری بیوی ہے اور پھوپھو کی بیٹی بھی ہے حضور کی زینب، رشتہ بھی تھا نا قریب، عائشہ پھر بھی صدیق کی بیٹی تھی نا، اور یہ رسول اللہ کی پھوپھو کی بیٹی تھی، ان کا نکاح بھی آسمان پر رب نے کیا تھا، رسول اللہ سے سارے شانیں تھیں، مقام تھا۔ تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، خود روایت کرتی ہیں سیدہ کہنا اما جی عائشہ، صحیح البخاری میں روایت ہے، فرماتی ہیں اس دن زینب کو تقوی بچا گیا ہے، تقوی بچا گیا زینب کو، اگر تقوی نہ ہوتا نا تو زینب نے کہہ دینا تھا جو کچھ اس کی زبان میں آتا کہہ دیتی، اتنا میرا اس کے ساتھ بعد دفعہ بول بال ہو جاتی تھی، لیکن سیدہ زینب نے اپنی بہن کی بھی پرواہ نہیں کی، وہ بات کہی جو زینب جانتی تھی۔ فرما اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میرا عائشہ سے کئی دفعہ آپ کے علم میں آ کے بات ہو جاتی ہے، لیکن اس بارے میں قسم دیتا ہوں کہ عائشہ میں نے برائی نہیں دیکھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں تو بہترین موقع تھا نا کہ عائشہ پھنسی ہوئی ہے، پورے مدینے میں ایک ماحول ہے، یہاں اپنا غصہ نکالیں، عائشہ کو رسول اللہ سے جدا کریں، موقع تھا، لیکن موقع متقی لوگ تلاش نہیں کرتے کسی کو ذلیل کرنے کا۔ یہ بد مزاج اور بد خلق لوگوں کا کردار ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، نقصان کسی کا نہیں ہے، نقصان آپ کا ہے۔ غیبت کرنے میں، بدخلقی میں، بد مزاجی میں لوگ آپ سے دور ہوں گے، اہل علم دور ہوں گے، اہل ایمان دور ہوں گے، اہل تقوی دور ہوں گے۔ ہر نیک بندہ آپ پر کچھ کلمات کہہ کے آگے گزرے، آپ تو سمجھتے ہیں نا کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، دوسرا بندہ جو ساتھ سے گزر رہا ہو وہ دھتکار رہا ہوتا، پھٹکار کر بد دعا دے رہا ہوتا۔ اس کو اپنا ہنر نہ سمجھے، اپنا کمال نہ سمجھے، اپنا شاطر پن نہ سمجھے، اللہ کی پناہ مانگے کہ آپ گناہ میں، آپ ثواب میں نہیں ہے، اجر میں نہیں ہے، نیکی کے کام میں نہیں ہے، آپ برائی میں ہیں، اور پھر مسجد میں ہیں، اور پھر دوست کے بارے میں ہے، پھر مسلمان کے بارے میں ہے، پھر مومن کے بارے میں ہے، اور پھر اس کا گوشت کھا رہے ہیں، پھر سلام بھی دے رہے ہیں۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ ملتے ہیں ایک دوسرے کو سلام بھی کہتے ہیں۔ سلام کا کیا معنی ہے؟ جب آپ نے آپ سے پاس سے گزرے تو کیا کہ السلام علیکم، آپ مجھ سے محفوظ ہیں، آپ مجھ سے محفوظ ہیں، تم پر سلامتی ہو، تم خیر پر ہو، تم حق پر ہو، اللہ کی تم پہ رحمت ہو، میں تمہارے لیے دعا گو ہوں۔ تو جس مجلس سے اٹھ ہے اس مجلس میں غیبت کر رہا تھا، اٹھ کے کہتا ہے السلام علیکم، بتاؤ یہ سے برا انسان، دو رخا انسان، دو چہروں والا انسان، اس سے منافقت میں بڑا انسان کون ہوگا جو اس کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے جس کے بارے میں ابھی غیبت کر کے اٹھا؟ چاہیے تھا نا یہاں بھی کہتا یار اسی جھٹ بیٹھے ہیں، تیرا گلہ کیتا ہے، تیری غیبت کی تو بندہ چنگا رہے، السلام علیکم، نہ سلام دے رہا ہے نہ برا کہہ رہا ہے، سلام بھی کہہ رہا ہے، مل بھی رہا ہے، مسافہ بھی کر رہا ہے، معانقہ بھی کر رہا ہے، اور پوری محفل بھی لگا کے بیٹھا۔ کسی کو اپنے قریب کرنے کا، سلام میں پہل اور خیر کی بات کہے، اور جب بندہ کوئی آپ سے مخاطب ہو اس کی پوری بات سنیں۔ بندے کو قریب کرنا ہے نا، اپنا قربیدہ بنانا ہے، اس کا گر طریقہ ہے دوسرے بندے کی بات پوری سنیں۔ بعد میں بندہ پڑھا لکھا ہوتا ہے نا تو ہوشیار ہوتا ہے، تھوڑی جی بندہ کہتا بس چپ کر یار میں تیری گل ساری سمجھ گیا، اس سے بڑا بد اخلاق انسان کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات آپ کے علم میں ہوتی، لیکن کوئی سنانا چاہتا تو رسول اللہ ایسے کان لگا کے سنتے جیسے پہلے سنی ہی کوئی، سنتے رہتے، اس کی بات سنیں۔
تو پھر نال ہی کہیں گے میں تیری گل کٹ رہا وا تو چپ کر، میں نے پتا ہے نال کٹ رہا تو بس مان تو نہ دل تو کیوں کٹ رہا، سن اس کی بات، وہ انسان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو عزت مقام ویلیو نہیں ہے، اس کی قدر و قیمت نہیں ہے، وہ بات کر رہا ہے، تجھے کس نے حق دیا ہے کہ اس کی بات کو کاٹے، اس کی بات سنے؟ یہ تو اکثر ہمارے ساتھ بھی پیش آتا ہے۔ مثلا ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا، میرا آپ میں ایک بندہ کے مسئلہ پوچھتا ہے، دوجا بندہ وہ آپ پہ گل کاٹ کے تینوں اے بھی نہیں پتا، تو اے جی لکھے ہوئے ہے، اے جی مسئلہ ہے، وہ پوچھتا ہے ادھر پہ جواب اور دین دے۔ اگر وہ بندہ اگر کہہ دے جواب میں کہ میں تیرے کو نہیں پوچھا، دسو تواڈے پلے کی رہ جائے گا؟ اگر وہ کہہ دے کہ میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں ہے، آپ مفتی ہیں، آپ کیوں بول رہے ہیں، بتائیں آپ کے بندوں میں پلے کیا رہ جائے گا؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ عزت بندے کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، سنت یہ ہے کہ اس کی پوری بات سننے دیں، اس کو کرنے دیں، جو مسئول ہے اس سے پوچھنے دیں، وہ سائل ہے، دوسرا مسئول ہے، عالم سے پوچھ رہا ہے، مفتی سے پوچھ رہا ہے، کسی بزرگ سے پوچھ رہا ہے، آپ چپ رہے۔ آپ کو اپنی زبان پہ بڑا ناز ہے، بواسیر لگی ہوئی ہے، زبان کو بولتے رہنا، چپ رہے آپ، دوسرے کو سنیں۔ بد اخلاقی ہے، بد مزاجی ہے، دوسرے کو نہ بولنے دینا۔ بندے کی اپنی حیثیت پہلے واضح کریں، آپ میں وہ درجہ مقام کیا ہے جس کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مسئلہ آپ سے پوچھا ہے اس نے۔ ایک حدیث سن لیں، سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، ذرا بتاؤ، غور کرو۔ مومن کی مثال ایک درخت کی طرح ہے، وہ درخت کون سا ہے؟ مومن ایسا ہے جیسے ایک درخت ہے، اللہ نے قرآن میں بھی بیان کی ہے، شجرہ طیبہ کے ساتھ مومن کی مثال بیان کی ہے، وہ درخت کون سا ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم سوچنے لگ گئے، جڑا حضور نے گل پوچھی کوئی درخت اے جا ہونا جڑا مکے مدینے کو نہیں، عرب کو نہیں، اتنے کو نہیں، کوئی بڑی کوئی راز دا سوال ہے، بڑا کوئی اہم سوال ہے، پتہ نہیں کیڑا درخت ہوئے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے فوری سمجھ آ گیا کہ ایس تو مراد کھجور دا درخت، لیکن میں جواب میں چپ کر کے بیٹھا رہا، کیوں؟ محفل میں ابو بکر بیٹھا تھا، محفل میں عمر بیٹھا تھا، فرماتے تھے اگر میں جواب بھی دے دیتا تو میری شان بڑھنی نہیں تھی، ابو بکر عمر کی شان میں کمی کا تھا۔ جب میں باہر آیا نا، حضور نے پھر آپ ہی دسیا تو میرے صحابہ تو نئے گل بھی سمجھ نہیں آئی، اس لا یسقط ورق، اس کے پتے نہیں گرتے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی سردی گرمی میں پتے نہیں گرتے؟ صحابہ فرماتے ہمارے پھر بھی خیال میں نہ آیا، آپ فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب میں باہر نکلا میں اپنے ابا جی کے ساتھ جا رہا تھا، عمر فاروق کے ساتھ، ان سے میں نے کہا یا ابا جی اے گل دا جواب مینوں آندا سی، فرمایا بیٹا تو بول پیندا، میری گردن بلند ہو جاتی کہ میرا بیٹا بولا ہے، میرا بیٹا بولا ہے۔ فرمایا ابا جی تمہاری گردن تو بلند ہو جاتی، ابو بکر بھی تو وہاں تھے نا۔ یہ خیال ہوتا ہے دوسروں کے ادب کا، احترام کا، اکرام کا۔ ساڑھے اللہ دے فضل سارے مفتی ہوندے نے، پھر جو سارے بیٹھے ہوں پھر این جواب دے دے، مولوی ہو سکتا ہے اٹھ کے لگ گزر جائے، وہ بول ہی نہ سکے، یہ سارے مفتی خود جواب دے رہے۔ ادب سیکھیے، احترام سیکھیے، اور نبی علیہ السلام کو لوگوں کو گرویدہ کرنے کا اور بھی طریقہ تھا کہ آپ اپنا چہرہ مبارک ہمیشہ حلیہ مبارک خوبصورت بنا کے رکھتے تھے۔ جیسا بھی آپ کا چہرہ وجود ہو نا، حلیہ ٹھیک رکھنا چاہیے، بالوں کی کٹنگ، لباس کی وساقت، تاکہ لوگ آپ کے گرویدہ ہوں۔ خوشبو حضور اس کے باوجود کہ پسینے سے خوشبو آتی تھی، حضور پھر بھی خوشبو لگا کے رکھتے ہیں۔ آپ خوشبو لگا کے رکھیں، لوگ آپ کے قریب سکون محسوس کریں، راحت محسوس کریں۔ یہ آپ کے اخلاق کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اپنے کپڑوں کو سنوار کے رکھیں، جوتوں کو سنوار کے رکھیں، چہرے پاک کو سنوار کے رکھیں، کنگھی کر کے رکھیں۔ اینجنوں پہ گولیے بگڑے ہوئے بھائی شیخ الحدیث ہے ساڈا، جنہوں وال کٹن دا بھی نہیں پتا تھا، جنہوں بینڈ دا بھی نہیں پتا تھا، اٹھن دا بھی نہیں پتا۔ حلیہ اپنا بہترین بنائے، جتنے اللہ نے آپ کو حسن و جمال بخشا ہے، اس میں جو جو آپ چیز ساتھ ملا سکتے ہیں جس میں آپ کے حسن میں اضافہ ہو، شریعت کی مخالفت نہ ہو، سنت کی مخالفت نہ ہو،
اس میں تیل ہے، صابن ہے، خوشبو ہے، صفائی ستھرائی ہے، بالوں کی کٹنگ ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے وجود کی شخصیت کو نکھارتی ہے۔ آپ نے فرمایا نا متکبر انسان کی مذمت کی، تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بندہ اچھا کپڑا پہنتا، اچھی جوتی پہنتا ہے تو کیا یہ تکبر ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ نہیں تکبر، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا اظہار کرو۔ تکبر یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کو سچی بات کہے اور آپ ٹھکرا دے کہ میں نہیں مانتا اس لیے کہ یہ بندہ میرا مخالف، میں اس کی نہیں مانتا، ویسے میں گل مان لینی تھی لیکن اس واسطے نہیں ماننے کی کئی ایسے یہ میرا مخالف۔ یہ ہوتا ہے حق کو ٹھکرانا، یہ ہے تکبر۔ قیامت والے دن اللہ اس کو چیونٹی کے برابر بنا کے اٹھائے گا، چیونٹی کے برابر، یہ تیری حیثیت ہے۔ تکبر کرتا تھا دنیا میں رہ کے، تو زیادتی بھی کر لینا۔ سیدنا زین العابدین، یہ امام حسین کے بیٹے ہیں، سیدنا زین العابدین رحمت اللہ ہے، علی ان کا نام ہے، یہ زین العابدین ان کا لقب ہے۔ عبادت کرنے والے تھے انتہا درجے۔ اگر آپ کہیں نا کہ رسول اللہ کی آل میں سے سب سے زیادہ، حسین ابن علی کی آل میں سے سب سے زیادہ متقی کون تھا تو وہ سیدنا زین العابدین تھے رحمت اللہ۔ چراغ تھے امت کے لیے، جسے بیمار کربلا بھی کہا جاتا۔ یہ وہی شخصیت ہے جو کربلا میں اکیلی بچی تھی، بیٹھے ہیں بیمار ہیں اور لونڈی ان کو وضو کروا رہی، وہ اوپر کھڑی ہے پانی لے کے، اچانک اس کے ہاتھ سے وہ برتن گر گیا اور زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر آ گیا اور آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ اور 10 روز اینج کر کر گھر نوکرانی کو تو ہٹے گا، اوپر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو بتائے آپ کی حالت کیفیت کیا ہو۔ لونڈی پھر لونڈی تھی، لوگ پکیزہ تھے، گھر بھی پکیزہ تھا، سوچ بھی پکیزہ تھے، ملازم بھی پکیزہ تھے۔ ساڑھے ملازمانوں کے جناب کلمہ بھی صحیح نہیں آتا ہو، بے نماز تھے، بے دین تھی، شریعت دور تھے، حیا غیرت بالکل چیز ختم ہوتی ہے۔ ہم نے بس برتن تو لوانے ہیں، صفائی کرنی ہے۔ جیسے وہ جہالت میں آتی ہے عورت ویسے جہالت میں جاتی ہے۔ عبرت حاصل کرے اس بات سے کہ آپ کے گھر کی کام کرنے والی 10 سال تمہارے گھروں میں کام کرتی رہی لیکن نماز ہی نہ بن سکی، اس کو دین نہ آ سکا۔ رسول اللہ نے فرمایا جو اپنے غلام باندی کو تعلیم دے تربیت بھی ساتھ کر دے، اللہ اس کو 2 اجر عطا فرمائے گا۔ یہ اخلاق تھا، لیکن ہمارے گھروں میں کام کرنے والے بے دین اور رہے بھی بے دین اور اسی حالت میں گئے، تھوڑی ساری زکوٰۃ بھی نال کھا گئے، کیونکہ تم سے جب مانگا جائے تو کہتے ہو وہ ہمارے گھر ہے جی نوکرانی ہوتی بچی دی شادی ہے جی، ہوں بیمار آئی جی، ہوں ہے سب زکوٰۃ بھی لے گئے، بے دینی بھی ساتھ لے گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ نے تعاون کیا ہے تو اللہ اس کو منہج بھی دے دیتا، عقیدہ بھی دے دیتا، عمل بھی دے دیتا، آپ سے متاثر ہوتے ہوئے۔ لیکن دوسرے گھر میں پہنچ کے وہ آپ کی غیبت کر رہی ہے، تیسرے میں اس کی کر رہی ہے۔ یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری کیفیت ہے۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر پانی کا برتن گرا، چہرہ زخمی ہو گیا۔ اب کیا کیا اس زین العابدین ہے، پھر رسول اللہ کی آل میں سے ہے، پھر حضور کے نواسے حسین کا بیٹا ہے، لونڈی ہے، ان کی پتہ کیا کہتی ہے، اوپر کھڑے ہو گئے والکاظمین الغیظ، قرآن کی آیت پڑھی لونڈی نے۔ ہوں ساڑھے جڑے گھر نوکر نے انہوں کوئی آیت آندھی ہو، کلمہ تو آندھا نہیں آیت کتوں آنی، وہ تو کھڑی ہو کے لونڈی آیت بھی پڑھ دی، والکاظمین الغیظ، وہ ایمان والے جو غصہ پی جانے والے، غصہ پی جانے والے۔ حضرت زین العابدین نے اپنا چہرہ اٹھایا، فرمایا اچھا میں غصہ پی گیا ہوں، میں پی گیا ہوں غصہ۔ عورت نے آگے بات پڑھی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا میں نے معاف کر دیا۔ لونڈی پھر پڑھتی ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا ہے، جا تو آزاد ہے۔ یہ اخلاق، یہ کردار، یہ آپ سے مطلوب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔